میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میری یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا سبق نمبر 8 ہے، رباعیات۔ تو رباعیات پڑھنے سے پہلے ہم اس کے شاعر جو لکھنے والے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کا نام ہے میر انیس۔ تو ان کا تعارف ہم پڑھیں گے۔ یہ 1802 میں پیدا ہوئے اور 1874 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میر انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام میر ببر علی تھا۔ ان کے والد میر خلیق بھی ایک معروف مرثیہ گو تھے۔ مرثیہ گوئی کی تاریخ میں میر انیس کا بڑا مرتبہ ہے۔ انیس کے مرثیے کی بہت سی خوبیوں میں بیان کی صفائی، سلاست اور جذبات نگاری کی خاص اہمیت ہے۔ مناظر فطرت کی تصویر کشی اور ڈرامائی تاثر کو ابھارنے میں بھی انہیں بڑی مہارت تھی۔ میر انیس نے مرثیوں کے علاوہ رباعیاں، نوحے اور سلام بھی لکھے ہیں، لیکن اردو شاعری کی تاریخ میں وہ اپنے مرثیوں کی ہی وجہ سے ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ تو یہ رباعی جو میر انیس نے لکھی ہے، تو رباعی کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رباعی اس چھوٹی سی نظم کو کہتے ہیں جس کو جو ہے 4 مصرعے ہوتے ہیں، اور جس میں جو ہے پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرعے کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو عربی میں جو ہے 4 اربع کو 4 کہتے ہیں، اور رباعی 4 مصرعے کے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اسے رباعی کہا جاتا ہے۔ تو رباعی بھی ایک خاص حیت اور ایک وزن میں بنتی ہے۔ تو میں اس رباعی کو پڑھتی ہوں۔ ایک رباعی کو 2 رباعی لکھی ہے انہوں نے، تو ایک رباعی 2 رباعیات، ٹھیک ہے۔ تو میں ایک رباعی پڑھتی ہوں، اس کے بعد اس کی تشریح بھی بتا دوں گی میں آپ کو۔ دیکھیے، پہلی رباعی میں رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے۔ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کی خالی ہے صدا دیتا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو اس کے میننگ سمجھا دوں۔ رتبہ کا مطلب درجہ، فروتنی یعنی انکساری، عاجزی، جا یعنی جگہ، مغز یعنی کہ دماغ، تہی یعنی خالی دماغ، تہی مغز خالی دماغ، ثنا یعنی تعریف، ظرف یعنی برتن، صدا یعنی آواز، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ میں تشریح بتا رہی ہوں اب اس کی، کہ یہ رباعی جو ہے میر انیس نے انسان کے اعلیٰ اخلاق اور کردار پر لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جن لوگوں کو خدا جو ہے بڑا رتبہ دیتا ہے یا بڑا درجہ دیتا ہے، اس شخص سے دل میں عاجزی اور انکساری خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے مرتبے پر، اپنے درجے پر اتراتا نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ کم عقل ہوتے ہیں، تہی دماغ کم عقل ہوتے ہیں، وہ اپنی ثنا یعنی اپنی تعریف خود کرتے ہیں، یعنی اپنی منہ یا مٹو خود بنتے ہیں۔ جو ظرف یعنی کہ برتن، یعنی ان کی مثال ایسی ہے کہ خالی برتن اگر ذرا سی بھی ہلے گی تو اس میں آواز ہونے لگتی ہے۔ بھرے ہوئے برتن میں کتنا بھی ٹکرائے لیکن آواز نہیں ہوتی۔ تو خالی برتنوں کی طرح کہ جو ذرا سی بھی حرکت ہوتی ہے، ذرا سا بھی دھکا لگتا ہے تو بجنے لگتا ہے۔ اسی طرح جو خالی دماغ ہوتے ہیں وہ اپنی تعریف خود ہی کرتے ہیں۔ اب اگلا دیکھیے، نمبر 2 دوسری رباعی ہے، دنیا بھی ایک عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ تو اس میں ایسے کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے۔ سرائے کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنے کی جگہ، سرائے فانی کا مطلب فنا ہونے والا، ختم ہونے والا۔ تو اس رباعی میں جو ہے میر انیس چاروں رباعی میں جو ہے الگ الگ مصروں میں الگ الگ نصیحت کر رہے ہیں۔ پہلے مصرے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے عجیب جگہ ہے، ایسی سرائے ہے جس کا مٹ جانا یقینی ہے، یعنی یہ ختم ہونے والا ہے۔ اور دوسرے مصرے میں پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہر چیز کو آتے جاتے دیکھا ہے، زندگی کا آنا، موت کا جانا ہے نا۔ اور تیسرے مصرے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھاپا آ کر نہیں جاتا، یعنی بڑھاپا ایک بار آتا ہے تو وہ مرنے کے بعد ہی جاتا ہے۔ اور چوتھے مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ جوانی جو ہے ایسی کہ وہ آتی ہے اور تو جب جاتی ہے تو پلٹ کر کبھی واپس نہیں آتی، یعنی دنیا کی کوئی بھی شے یعنی کوئی بھی چیز جو ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں، سبھی کو ایک روز فنا ہونا ہے، یعنی ختم ہونا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے دونوں رباعی جو ہے مکمل ہو گئی ہے۔ یہاں پر ہماری مشق ہو رہی ہے اسٹارٹ۔
تو میں دیکھیے یہاں پر معنی یاد کیجیے، یہ الفاظ ہے، یہ معنی، تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ دیکھ لیجیے۔ رتبہ، مرتبہ، درجہ، فروتنی، انکساری، عاجزی، تہی مغز، جن کا دماغ خالی ہو، مراد کم عقل لوگ، ثنا تعریف، ظرف برتن، صدا آواز۔ تو ہم اگلے صفحے پر چلیں گے ہم، تو دیکھیے اس صفحے پر سرائے، مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ، فانی، مٹ جانے والا، یعنی ختم ہونے والا، فنا ہونے والا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس رباعی سے متعلق یہاں پر غور کرنے کی بات ہے یہاں پر کہ عربی میں 4 کو اربع کہتے ہیں، رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، اس لیے اسے رباعی کہا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے پہلے آپ کو سمجھا دیا، یہی چیز یہاں پہ کہہ رہی ہیں کہ رباعی کے پہلے، دوسرے اور آخری مصرے کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ رباعی کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے اور ان کے اوزان بھی مقرر ہوتے ہیں، یعنی وزن میں اشعار جو ہوتے ہیں وزن میں ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اگلا کویشچن ہے، سوچیے اور بتائیے، یعنی یہاں پر جو ہمارے سوالات ہو گئے شروع، تو میں نے آپ لوگوں کے لیے جوابات تیار کر دیے، میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ دیکھیے پہلا سوال میں پڑھ رہی ہوں، دل میں فروتنی کو جگہ کون دیتا ہے؟ تو جواب دیکھیں گے آپ، دل میں فروتنی کو جگہ کون دیتا ہے؟ خدا جس شخص کو کوئی رتبہ دیتا ہے وہ اپنے دل میں فروتنی کو جگہ دیتا ہے۔ اپنی ثنا آپ کون کرتا ہے؟ خالی دماغ یعنی کم عقل اور بیوقوف لوگ اپنی تعریف یعنی ثنا کرتے ہیں۔ خالی ظرف کے صدا دینے سے کیا مراد ہے؟ خالی ظرف یعنی برتن، خالی برتن کے صدا دینے سے یہ مراد ہے کہ جو برتن کسی چیز سے بھرا ہوتا ہے اس میں سے آواز نہیں آتی، خالی برتن آواز کرتا ہے۔ شاعر نے یہاں کم عقل لوگوں کو خالی برتن کہا ہے، جو خالی دماغ ہوتے ہیں وہ اپنی تعریف خود کرتے ہیں۔ چوتھا ہے، شاعر نے دنیا کو سرائے فانی کیوں کہا ہے؟ سرائے جو ہے عارضی قیام گاہ ہوتی ہے، یعنی مسافر کچھ دن کے لیے وہاں ٹھہرتے ہیں، دنیا میں آنے والے لوگ ایک روز مر جاتے ہیں، ان کی زندگی عارضی ہوتی ہے، عارضی یعنی ٹیمپرری، اس لیے شاعر نے دنیا کو سرائے فانی کہا ہے کہ ایک روز یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ اب اگلا کویشچن ہے، بڑھاپا اور جوانی کے لیے شاعر نے کیا فرق بتایا ہے؟ شاعر نے کہا ہے کہ جوانی آ کر چلی جاتی ہے اور جب بڑھاپا آتا ہے تو مرنے تک برقرار رہتا ہے۔ اب ہم اگلا کویشچن دیکھیں گے، یہ دیکھیے اگلا کویشچن ہے، عملی کام یعنی پریکٹیکل ورک ہے، یہ آپ کو خود کرنا ہے۔ یہ انیس کے علاوہ دوسرے رباعی گو شعراء کی رباعیاں پڑھیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنی اسکول کی لائبریری میں جائیں گے، دوسرے جو شاعر ہیں، دیکھیے شاعر کی جمع شعراء، تو دوسرے شعراء جو ہیں ان کی رباعیاں آپ پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے اور جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ اللہ حافظ۔